اسرائیل کو پاکستان سے تسلیم کرانا ایک ایسا عالمی ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کی خاطر پاکستان کو مدتوں سے زخم دیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ پاکستان کا مسلمان دنیا میں ایک نمایاں مقام تھا۔ عرب دنیا بھی پاکستان کے اسی مقام کے پیچھے چھپ کر اسرائیل سے تعلقات کے نارملائزیشن سے ہمیشہ پہلو تہی کرتی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ پاکستان سے یہ نمایاں مقام چھیننے کا ہی فیصلہ ہو گیا۔ اب پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بننے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر دیوالیہ پن کی دہلیز پر ہی کھڑا ہے۔ مہنگائی کر کے پاکستان کو رسمی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، مگر نہ تمام علامتیں اور نشانیاں ایسی ہی ہیں جو معاشی طور پر دیوالیہ ہونے والے ملکوں کی ہوتی ہیں۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر اسرائیل کے نام کی اضافی مہر حقیقت میں صہیونی ریاست کی بدترین تذلیل ہے، اور اس تذلیل کا بدلہ لینے کی سوچ کہاں کہاں موجود ہوگی، یہ بات زیادہ محتاج وضاحت نہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن کا مطلب ایک ملک سے تعلق استوار کرنا نہیں، بلکہ موجودہ حالت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم، عملی اور نظری قبضے کو نارملائزیشن کا جامہ پہنانا ہے۔ اسی لیے وقفے وقفے سے پاکستان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ حقیقت میں ان میں اکثر آوازیں بیرونی پروجیکٹس ہوتی ہیں یا ان پروجیکٹس کی زیر اثر۔ ایسا ہی ایک پروجیکٹ 2000 کی دہائی میں بننے والی نیشنل صوفی کونسل بھی تھی، جو اس مقصد کے تحت قائم کی گئی تھی کہ دنیا میں دہشت گردی کی جڑ سعودی عرب میں قائم مکاتب فکر ہیں جنہیں سلفیزم اور وہابیزم کہا جا رہا تھا۔ اس کی جگہ اگر مسلمان دنیا میں اسلامی صوفی اسلام کو فروغ دیا جائے تو دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کے اندر ریڈیکلائزیشن کے جراثیم کو بڑھنے اور پنپنے سے روکا جا سکتا ہے۔ جب یہ ڈول ڈالا جا رہا تھا تو 9/11 کا واقعہ تازہ رونما ہو چکا تھا اور امریکہ مسلمان دنیا سے سارے حساب بے باک کرنے کی راہ پر چل پڑا تھا۔ جنرل پرویز مشرف امریکی جنگ کی بندوق اپنے کندھے پر رکھ کر اگلے مورچے کے اگلے سپاہی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ امریکی ڈالروں کی پاکستان پر برسات ہوتی تھی، ڈرون حملوں کے ڈالر، ڈرون کی رہنمائی کرنے والی چپ کے ڈالر، طالبان کو گرفتار کرنے اور مارنے کے ڈالر، اور اس سے بھی مہنگے شکار القاعدہ والوں کو گرفتار کر کے حوالے کرنے کے ڈالر۔ غرض یہ کہ وسائل کی یہ گنگا جمنا بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس ماحول میں جنرل پرویز مشرف کو صوفی کونسل بنانے کا خیال آیا اور 2006 میں روشن خیال اعتدال پسندی کے ذیلی پروجیکٹ کے طور پر دھوم دھام کے ساتھ پاکستان میں صوفی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جنرل پرویز مشرف اس کی سرپرست اعلیٰ بنے اور چودھری شجاعت حسین کو چیئرمین بنایا گیا۔ یہ جنرل پرویز مشرف کی مہربانی تھی کہ انہوں نے چودھری شجاعت حسین کی شراکت داری قبول کر لی، وگرنہ وہ چاہتے تو سرپرست اعلیٰ کے ساتھ ساتھ چیئرمین بھی خود ہی بنتے، ان سے کس نے پوچھنا تھا۔ یہ وہی دور تھا جب یہودیوں کے روحانی پیشوا جنرل پرویز مشرف کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور وہ امریکی یہودیوں کی تقریب میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ اسی ورثے کا ایک بم برسوں بعد ایک بار پھر اسرائیل میں جا پھٹا، اور جہاں وہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کی نارملائزیشن بالفاظ دیگر فلسطینیوں کی بربادی اور بے زمینی اور بے گھری کی جو نارملائزیشن کا مقدمہ لڑتے ہوئے پائے گئے۔ اسرائیل کے اخبار یروشلم پوسٹ نے پاکستان کے ایک ماڈرن صوفی صاحب کے دورہ اسرائیل کی کہانی بیان کی ہے، جو صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ صوفی کونسل کے چیئرمین کی کہانی ہے، اور ایک ادارے کی کہانی ہے، اور ایک وقت کی کہانی ہے، ایک دور کی کہانی ہے۔ ان کا نام پیر سید مدثر نظر شاہ بانی سچ انسٹیٹیوٹ
یروشلم پوسٹ کے مطابق صوفی صاحب بلوچستان میں پیدا ہوئے اور اب وہ پنجاب میں صوفی سلسلے کے سرپرست ہیں۔ اخبار نے پیر نظر شاہ کے اسرائیل کے مختلف مقامات کی تصویروں سے مزین اس سٹوری میں ان سے انٹرویو بھی کیا ہے۔ وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری کہانی 2004 میں شروع ہوتی ہے، جب پاکستان دہشت گردی کے خوفناک حملوں کا شکار تھا۔ خانقاہیں اور مقدس مقامات، مذہبی لیڈر سب ان حملوں کی زد میں تھے۔ اس وقت ہم نے ڈی ریڈیکلائزیشن کے منصوبے پر کام شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے سخت گیری بڑھ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریجیڈیٹی کی وجہ سلفیزم اور اخوانزم ہے۔ اسی انٹرویو میں اخبار یعنی یروشلم پوسٹ پاکستان کا تعارف یوں کراتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے بارے میں منفی خیالات رکھنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ یہ جوش سٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستانی پاسپورٹ اس جملے کے حوالے سے بدنام ہے، جو اس کے بیک کور پر یوں درج ہے: اسرائیل کے سوا تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے۔ پیر نظر شاہ حالات کی نارملائزیشن پر وسپرز ان دا سٹون کے نام سے ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں۔ رواں ماہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور 60 اسرائیلی اسکالرز کے ساتھ بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام اسرائیلی پاکستان سے تعلقات کی نارملائزیشن چاہتے ہیں۔ یہ دورہ اسرائیل کے یروشلم سینٹر فار سیکیورٹی اینڈ فارن افیئرز کے زیر اہتمام ہوا۔ یوں جنرل پرویز مشرف کی جو لیگیسی ہے وہ آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔ ٹی وی پر بولنے والے احمد قریشی بھی اسی دور سے سکرینوں پر نمودار ہوئے اور آخرکار وہ بھی ایک شام تل ابیب سے جا برآمد ہوئے، اور اب جنرل پرویز مشرف کے چھوڑے ہوئے ورثے صوفی کونسل کے سربراہ بنفس نفیس اسرائیل میں گھومتے گھامتے پائے گئے۔ صوفی کونسل کے سرپرست اعلیٰ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے چیئرمین اب بستر علالت پر ہیں، مگر اس کے ناکارہ سمجھے جانے والے بم اب زمین کی تہہ میں وقفے سے پھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ پیر مدثر نظر شاہ اسرائیل میں ان کا ظہور اور ورود بھی ایسے ہی بم کا ایک دھماکہ ہے، گویا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ پاکستان پر 77 برس سے کیسے کیسے تجربات ہو رہے ہیں۔ کوئی صاحب اسلامائزیشن کے نعرے لگا کر اپنے دن گزارتے ہیں، اور کوئی صاحب روشن خیال اعتدال پسندی کو عین تقاضائے وقت اور مصلحت قرار دے کر اپنے دن پورے کرتے ہیں، اور سب کے لیے ان کی بات اور ان کی ضرورت ہی قومی مفاد قرار پاتی ہے۔ تھوڑا کھرچنا شروع کریں تو دونوں کے ڈانڈے جا کر کہیں اور ہی ملتے ہیں۔